بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صدق اللہ العظیم۔ پیارے عزیز طلباء اور اساتذہ کرام اور ہمارے معزز مہمان، جو ہم سب کی خوش نصیبی ہے اور خوشی کی بات ہے کہ اطلاع دی گئی اور آپ حضرات تشریف لائے، یہ ہمارے جو مہمان تشریف لائے، یقیناً دلی خوشی ہوئی اور کوئی خاص پروگرام، کوئی بڑا جلسہ یا کوئی ایسا موقع نہیں، لیکن ہم اس سے بھی آگے بڑھ کر کے صرف تعارف کے طور پر یہ بات اگر کہیں تو آج کی یہ مجلس قرآن مجید ایک بچے کے حفظ قرآن مکمل ہونے کے سلسلے سے ہے۔ تو آ جاؤ، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ۔ تو یہ مجلس خاص طور سے متوجہ قرآن مجید مکمل ہوا عزیزی محمد شعیب کا، جس کے سلسلے سے مہمانوں کو بھی ہم نے مدعو کیا اور اساتذہ کرام کو بھی۔ اللہ تعالیٰ ایسی مجلسوں میں ہم سب کو بار بار شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں بزرگوں، ہم لوگ تو بارہا یہ بات سننا کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سن کر کے اور سنا کر کے بات کو ختم کر دی جائے۔ ہمیشہ ان باتوں کو سننا ہے اور سنانا ہے، مذاکرہ ہمیشہ کرتے رہنا ہے تاکہ سبق یاد رہے، آموختہ یاد رہے۔ تو وہ باتیں اسی لیے دہرائی جاتی ہیں، بار بار دہرائی جاتی ہیں کہ ہمارے دل کے اندر کی جو نورانیت ہے وہ زندہ رہے، اسی لیے یہ مجلسیں ہوتی ہیں۔ پیارے عزیزوں، اس وقت جو ہے ہمارے محمد شعیب کا جو قرآن مجید مکمل ہو رہا ہے، یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہوتا ہے، طے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انتخاب فرما لیتے ہیں اپنے بندوں کو کہ ہم اپنے بندوں میں کس کے سینے میں قرآن اپنا رکھیں۔ ہم آپ جیسے بندے ہو کر کے اپنے گھر میں بڑی قیمتی چیز کہیں رکھنے کے لیے جگہ تلاشتے ہیں، اس کی صفائی کرتے ہیں اور جگہ بڑی محفوظ اور بہت اچھی جگہ تلاشتے ہیں، پھر وہاں پر وہ گھر کی قیمتی چیز رکھتے ہیں۔ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا عظیم کلام ایسے جیسے تیسی جگہوں پر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو جو اپنے لیے جگہ انتخاب کرتے ہیں، انسان کے دل کو انتخاب کرتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کا دل ہی ایسا ہے کہ قابو میں آ جائے، سمجھ جائے تو بقیہ جسم کے اعضاء سب صحیح چلنے لگتے ہیں، اور دل بگڑا تو سب بگڑا۔ ہاتھ کا کام، پیر کا کام اور آنکھ کا کام اور کان کا کام، یہ سب دل کے تابع ہیں۔ آپ تجربہ کریں، اندازہ لگائیں اس بات کو۔ کسی سے آپ کہیے کہ آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں چلنے کو تیار ہو، تو وہ آدمی یہ نہیں کہے گا کہ ہمارا پیر نہیں چاہتا، وہ آدمی کہے گا میرا دل نہیں چاہتا آپ کے ساتھ چلنے کو۔ کسی سے کہا جائے آپ میری بات کیوں نہیں سن رہے، تو وہ کہے گا میرا دل نہیں چاہتا، حالانکہ سننا تو دل، وہ سننا تو کان کا کام ہے، کان سنے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے کان نہیں چاہ رہے ہیں، آج آپ کی بات سننے میرا کان نہیں چاہ رہا، آدمی یہ نہیں کہتا، بلکہ یہ کہتا میرا دل نہیں چاہتا آپ کی بات سننے کو۔ کسی سے آپ کہیں آپ ہم سے کیوں نہیں بات کر رہے ہیں، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میری زبان آج آپ سے بات کرنے کو نہیں چاہ رہی، بلکہ وہ کہے گا میرا دل نہیں چاہتا آپ سے بات کرنے کا۔ تو پتہ یہ چلا کہ دل و دماغ، کان، آنکھ آپ میری طرف کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں، سوال کرے آدمی تو کہے گا میرا دل نہیں چاہتا آپ کی طرف دیکھنے کو۔ پتہ چلا کہ دل ہی کے تابع یہ سب کچھ ہے۔ دل سدھرا تو سب سدھرے، دل سدھرا تو سب سدھرے۔ اور دل ہی کے بارے میں کہا کہ اس کو خالص میرے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے لیے خاص کر لو
اور پھر آپ دیکھو گے اللہ تعالیٰ قیام کرتے ہیں، دل میں آ کر کے قیام کرتے ہیں، دل میں اللہ پاک تشریف لاتے ہیں، دل میں جس دل میں اللہ پاک ہوتے ہیں وہ دل کبھی مرتا نہیں، مرنے کے بعد بھی مرتا نہیں۔ لوگوں کی نظروں میں تو آدمی مر جاتا ہے، لیکن وہ دل جس میں اللہ ہوتے ہیں، اللہ رہتے ہیں، اللہ کی یاد ہوتی ہے، تو پھر وہ دل کبھی مرتا نہیں۔ میرے عزیزوں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دل کو اپنے لیے انتخاب فرما لے، یہ ہمارے اور آپ کے مقدر کی بات ہے۔ میرے دوستو، یہ قرآن مجید کا مکمل کرنا یا اس کا دور مکمل کر لینا ایک عام سی بات ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یوں ہی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مقدر ہے جو انتخاب کیا۔ بہت سارے محلوں میں بچے ہوتے ہیں، گھروں میں ہوتے ہیں، گاؤں میں ہوتے ہیں، اور گھوم بھی رہے ہیں، ٹہل بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے؟ کچھ ہی کو نصیب ہوتی ہے دولت، کچھ ہی کو نصیب ہوتی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے جب کوئی انعام حاصل ہو، کوئی چیز ہم کو ملے، تو پھر ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ کی نعمت کا جب بندہ شکر ادا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ میرے دوستو، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید مکمل کر لیا، مکمل کر رہے ہیں، اور بھی بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں، درمیان میں ہیں، ساری چیز باتیں ہیں۔ یہ پڑھ کر کے کیا کرنا ہے؟ کیا ذریعہ معاش کمانا کھانا، یا جو ہے کاروبار کرنا، بچے پالنا، گھر پالنا، گھر کا نظام چلانا؟ عام طور سے لوگوں کے ذہن میں بات ہوتی ہے کہ اچھا پڑھ لکھ لیں، اچھا کمائیں، اچھا کھائیں اور اچھی مستی سے زندگی گزاریں۔ یہ خیالات ہیں لوگوں کی، مادیت کا غلبہ ہے، لیکن یہ قرآن سیکھنے والوں کا اور حدیث کو سیکھنے والوں کا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کو سیکھنے والا، ان کی سوچ یہ نہیں ہو سکتی، ان کی سوچ یہ نہیں ہو سکتی۔ مسلمان اور اہل ایمان اور قرآن والے وہ تو پھر اپنی زندگی کو داعیانہ زندگی بناتے ہیں، اور داعیانہ زندگیوں کو تیار کر کے پھر پورے عالم میں پھیلنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو پڑھ لیا، سیکھ لیا، اب اس کو ہم کو پوری دنیا میں پہنچانا ہے۔ ہر جگہ قرآن کو رٹ بھی لیا، اور قرآن کو ہمیں سمجھنے کی کوشش بھی کرنی ہے، یعنی عالمت بھی کرنی ہے۔ تو نور علی نور، پھر اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے نا؟ اس سے اچھا کبھی بھی علم کا دھارا رکتا نہیں، جو پڑھنا چاہے اس کے لیے آگے بہت راستے ہوتے ہیں، پڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ راستے کھولتے چلے جاتے ہیں۔ راستہ اس کے لیے کھلتا ہے جو قدم بڑھاتا ہے، جو قدم ہی نہیں بڑھاتا تو اس کے لیے راستے بظاہر بند نظر آتے ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ ان کو کسی نے غلط طریقے سے دوڑایا، پیچھا کیا، محل کے اندر پیچھا کیا، اور وہ بچنے کے لیے، اس غلط شخص سے بچنے کے لیے بھاگے، یعنی دروازے کی طرف بھاگے نکلنے کے لیے۔ تو کچھ دور تک تو بھاگ کے پہنچ گئے، اور 10 قدم دروازہ آگے دیکھا کہ دروازہ بند ہے، باہر کا جو دروازہ تھا وہ بند تھا۔ تو 10 قدم پہلے ٹھہر گئے اور رک گئے اور سوچنے لگے اور دیکھنے لگے کہ تو دروازہ بند ہے، اب کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک بات ڈالی، خیال ڈالا کہ میرے بندے، تیرے سامنے ابھی 10 قدم موجود ہیں، پہلے یہ 10 قدم چل تو آگے دیکھ پھر کیا ہوتا ہے۔ وہ جو 10 قدم موجود تھے، ان کو جب حضرت یوسف علیہ السلام چلے تو وہ بند دروازہ وہ بھی کھل گیا۔ تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آگے دروازے سب بند ہیں، لیکن بند دروازے اس کے لیے ہیں جو چلنا ہی نہ چاہے۔ دروازے بند اس کے لیے ہوتے ہیں جو چلنا ہی نہ چاہے۔ دروازے تو سب کھٹاکھٹ کھلتے چلے جاتے ہیں جو اپنے اندر مضبوط ارادے رکھے، ہمت رکھے، اور اچھا عزم ہو، نیک ارادہ ہو، جذبہ قربانی ہو، تو پھر ان کے لیے سب آسان ہے۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایسے داعیانہ مزاج کے ساتھ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ ماشاءاللہ انہوں نے قرآن مجید مکمل کیا،
اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو اور علم سے نوازے اور عالمیت کے درجات کو طے کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ایسا داعی اللہ بنائے جیسے اس زمانے میں خاص طور سے ایسے داعیوں کی ضرورت ہے۔ عام طور سے لوگوں نے ہم اور آپ رسمی کاموں کے پابند ہو گئے۔ رسمی کاموں کے کیا؟ رسمی کاموں کا مطلب یہ ہوا کہ دائی کا مطلب وہ مشورہ کر لیا یا جماعت بنا کر کے لوگوں سے ملاقات کر لیا اور کچھ گشت کر لیا، کچھ تعلیم کر لیا، کچھ تقریریں کر دی۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں جو یہ چند چیزیں ہیں ان کو کر لینا چاہیے، یہ کافی ہے۔ تو اتنے سے بات مکمل نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا اور کہا کہ اے موسیٰ، فرعون کو جا کر کے حکمت سے اللہ کی طرف بلاؤ، حکمت سے اللہ کی طرف بلاؤ۔ اپنے دماغ پر زور دو گے تو اللہ تعالیٰ دماغ کھول دیں گے اور حکمتوں کے لیے آپ کے سینوں کو کھول دیں گے، اور ایسی ایسی حکمتیں اللہ کھولیں گے کہ آدمی دنگ رہ جائے گا، سوچتا رہ جائے گا۔ آپ کو صرف ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ہمارے اس ملک میں لوگوں کو انسانیت کی دعوت کیسے دی، اللہ کی پہچان کیسے کرائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کیسے کرائی، اور غیروں کو، غیر قوموں کو، برادر وطن کو ایمان کی طرف کیسے رجحان بنایا۔ صرف اس واقعے کو آپ سمجھیں اور قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اور مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ میں ان باتوں کو بتا اس لیے رہا ہوں کہ یہ سوچ لو کہ ہمیں پڑھ لکھ کر کے صرف یہ نہیں کہ کمانا کھانا ہے، پیٹ پالنا ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم کو ایک بہترین داعی اپنے آپ کو بنانا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ قافلے کے ساتھ چلتے تھے، جیسے آج بھی بہت سارے قافلے چلتے ہیں، لیکن ہر دور میں ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک حکمت ہوتی ہے، جس کو اللہ جتنی سمجھ دیتا ہے۔ جہاں پر جو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں لطیف کے فقیر ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو رسمی طور پر کر لیتے ہیں، بقیہ پھر دل کے اندر کیفیت کے ساتھ وہ کام نہیں کرتے، جس سے پھر رسم بن کے رہ جاتا ہے کام۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ پورے قافلے کے ساتھ دورہ کرتے تھے، سفر کرتے تھے، ایک جگہ ٹھہرتے تھے جہاں پر 3-4 گاؤں قریب میں پڑتے تھے اور وہاں ٹھہرتے تھے، 2-3 دن قیام کرتے تھے، اور پھر دعا، ذکر، اذان، نماز سارے کام ہوتے تھے، اور آخری دن 3 دن کے آخری دن میں لنگر لگاتے تھے، کھانا پینا کا انتظام کرتے تھے، اور پھر لوگ کھانے کے لیے تشریف لاتے تھے، اور ٹوٹل ہندوانہ ہوتا تھا نا، دلت طبقہ کے لوگ اور بھی جو طبقہ کے لوگ ہوتے تھے سب کو کھانا پہ بلاتے تھے اور لوگ کھانے کے لیے آتے تھے۔ ایک موقع پر جو ہے کھانا ہو رہا تھا اور گاؤں کے بہت سارے ہمارے غیر مسلم قوم کے لوگ، دلت لوگ اور جو بھی جس برادری کے لوگ ہوا کرتے تھے وہ سب کھانے پر آ گئے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک گاؤں کے اندر سے ایک شخص ہے جو اپنے سر پر ایک ٹوکرا لیے ہوئے اور گاؤں سے نکل رہا، گاؤں کے کنارے کنارے چلا جا رہا ہے اور کھانے پر نہیں آیا۔ بہت سارے لوگ آ گئے کھانے پر، لیکن وہ شخص کھانے پر نہیں آیا۔ تو حضرت کے اندر ایک کڑھن پیدا ہوئی، ایک درد پیدا ہوا کہ دعوت دی گئی، اعلان کیا گیا، لوگ آ گئے، لیکن وہ شخص کیوں نہیں آیا؟ وجہ کیا ہے؟ اپنے دوست کو دوڑایا، اپنے ساتھی کو دوڑایا اور کہا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ کہ حضرت بلا رہے ہیں آپ کو۔ مریدین میں سے کچھ لوگ گئے اور ان کو بلایا اور کہا چلیے حضرت آپ کو بلا رہے ہیں۔ اس شخص نے کہا بھیا ہم آپ جیسے مہان، آپ جیسے پاک صاف اور آپ جیسے بڑے صاف ستھرے لوگ میں دیکھتا ہوں، آپ لوگوں کی نورانیت، اتنے اچھے لوگوں کے بیچ میں میں نہیں جا سکتا، میں بھنگی ہوں۔ اس نے کہا میں بھنگی ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ آپ دیکھ رہے ہو میرے سر پہ جو ٹوکرا ہے نا، یہ پخانہ سے بھرا ہوا ہے، یہاں کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کا پخانہ میں بھرتا ہوں اور لادتا ہوں اور لے جا کر کے باہر ڈالتا ہوں، یہ میرا کام ہے، میں کس ایسے لوگوں کے بیچ میں نہیں جا سکتا، اتنا گندا ہوں۔ وہ آ ہی نہیں رہا تھا، حضرت کے پاس آ کر کے لوگوں نے بتایا، اور بتانے کے بعد حضرت کا دل تڑپ گیا، حضرت کا دل تڑپ گیا اور کہا جاؤ کہو اللہ کے بندے جب تک تم نہیں چلو گے وہاں جو حضرت ہیں، جو سب کے امیر ہیں، سب کے ذمہ دار ہیں، ان کا دل تڑپ رہا ہے، وہ پریشان ہے تمہارے بغیر۔ ابھی دوبارہ جب گئے اور دوبارہ ان کیفیات کے ساتھ جب اس شخص نے دعوت دی کہ حضرت آپ کے بغیر وہ کھانا نہیں کھائیں گے، آپ جب تک نہیں چلیں گے، وہ سوچنے لگا کہ ہماری کیا قیمت ہے،
پخانہ سر پہ لادنے والا شخص اور لوگوں کے پخانے صاف کر کے پھینکنے والا شخص، اور ہماری کیا حیثیت ہے، ہم کو کیوں اتنی شدت سے اس کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی. اور اس کے بعد بہرحال وہ آیا، کسی طریقے سے آیا. آتے ہی تو حضرت نے لونگی کا انتظام کیا، کرتے کا انتظام کیا، اور نہلایا دھلایا، اس کے بعد کپڑا پہنایا اور کرتا پہنایا. اور یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھ لو، یہ نہیں کہا کلمہ پڑھ لو، ہرگز نہیں. ہم لوگ تو بڑے سخت ہوتے ہیں نا، چاہتے ہیں جس کو پکڑتے ہیں سوچتے ہیں آج ہی پڑھا دے کلمہ کام بن جائے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اخلاق، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے کام اخلاق سے ہوئے ہیں. کوئی کہے کہ اسلام سختی سے پھیلا ہے، شدت سے پکڑ کے پھیلا ہے، ہرگز نہیں. کلمہ جو ہے تلوار سے نہیں پھیلا، کلمہ تو اخلاق سے پھیلا ہے، محبت سے پھیلا ہے. اس شخص کو تیار کیا، نہلا دھلا کر کے، پھر فارغ کر کے، اور کھانے پر دسترخوان سجا دیا، دسترخوان لگا دیا. اور اس شخص کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سامنے بٹھالا، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کھانے کا لقمہ توڑا اور سالن میں یا سبزی میں جو بھی کھانا لگایا، اور پہلا لقمہ اپنے منہ میں ڈالنے کے بجائے اس بھنگے کے منہ میں ڈالا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لقمے کو اپنے منہ میں ڈالنے کی بجائے اس بھنگے کے منہ میں ڈالا. بعد میں اس بھنگے کا بیان ہے کہ جس وقت حضرت نے میرے منہ میں لقمہ ڈالا تھا، میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ لقمہ پہلے گیا ہے کہ نور ایمانی پہلے گیا ہے. وہ شخص کہنے لگا کہ میں فیصلہ نہیں کر پایا کہ پہلے لقمہ میرے پیٹ میں گیا ہے کہ نور ایمانی میرے دل میں پہلے اتر گیا ہے. یہ اخلاق تھے، یہ دعوت تھی، یہ دایانہ مزاج تھا، یہ کام تھا. میرے عزیزو، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو سننا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے. اور ایسے داعیوں کی ضرورت ہے، ایسے داعیوں کی ضرورت ہے، ایسے بچوں کی ضرورت ہے. اور ایسے بن کر کے نکلو علاقوں میں، محلوں میں، گاؤں میں، علاقوں میں، اطراف میں، لوگوں سے محبت سے ملو، اور دل سے محبت کے، بناوٹی نہیں بلکہ دل کی کیفیت کے ساتھ ملو، اور اپنی حیثیت کے مطابق لوگوں کی تعاون کرو، لوگوں کی مدد کرو، اور لوگوں کے کام آؤ. جس چیز کا لوگ انتظار کر رہے ہیں، جن افراد، آج بھی اچھے لوگوں کے انتظار ہے، آج بھی اچھے افراد کا انتظار ہے. بس جو چاہے اپنے آپ کو اچھا بنا کر کے قوم کے سامنے پیش کر دے، جو چاہے اپنے آپ کو اچھا بنا کر کے قوم کے سامنے پیش کر دے. اللہ تعالیٰ سب کو اچھا داعی بنائے، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. بس میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے، ہمارے مہمان بھی ہیں، ان کو بھی جانا ہے واپس. بڑی مبارک مجلس ہے، قرآن مجید مکمل کرنا ہے. آپ کو خوشی ہوگی کہ ان کے والد محترم، جب ان کو مدرسے میں تعارف کرا دینا ضروری ہے. ان کے والد محترم نے مدرسے میں جب ان کو بھیجا اور جس دن ان کا داخلہ کرایا، حقیقت میں مجھے تو آج ان کو بھی بلانا چاہیے. ان کے ساتھ جو آئے تھے پرسدے پور کے سابق چیئرمین جمال اختر صاحب، ان کو لے کر کے آئے تھے، داخلہ کرایا تھا. اور داخلہ کرانے کے بعد 3 یا 4 مہینے کے بعد ان کے والد محترم دنیا سے اللہ کی طرف چلے گئے. آپ سوچئے کہ جو ہے ان کا قرآن مجید مکمل ہو رہا ہے، ایک ایک آیت کا، ایک ایک حرف کا ان کے باپ کو کیسے قبر میں مل رہا ہوگا، کیسے سکون مل رہا ہوگا کہ میرا بچہ آج قرآن مکمل کیا. ماشاءاللہ یہ 3 بھائی ہیں، ایک بھائی کا قرآن مکمل ہو گیا، دوسرے کا ہو رہا، آج ہونے جا رہا، تیسرا کا 10-12 پارے ہو گئے ہیں، سب لائن میں لگے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ یہ ہے سمجھداری کہ باپ نہ ہوتے ہوئے بچے عوامہ نہ ہونے پائیں. باپ نہیں ہیں لیکن پھر بھی تعلیم کا صحیح رخ چل رہا ہے. ماشاءاللہ یہ حافظ ہو گئے، عالم ہوئے ہوں گے. میری پوری کوشش ہوگی کہ جتنے علمی درجات ہیں، یہ جتنا پڑھنا چاہیں آگے پڑھیں. ان کے پیچھے سب کے ہاتھ ہیں، جتنے ہمارے سرپرست، ہمارے دوست احباب، ہمارے عارف بھائی ہیں، ثاقب ہے، وہ لڑکے ہیں، اور ہمارے یہ دوست جو آئے ہوئے ہیں، سب کے ہاتھ ہیں ان بچوں کے پیچھے کہ آپ پڑھو جتنا پڑھنا چاہو. اس قسم کی یہ تو ایک بچہ ہے جس کا مکمل ہو رہا ہے، اس کا تعارف ہم کرا رہے ہیں. اس قسم کے 10 بچے میرے پاس ہیں، اور 100 بچے ہاسٹل میں رہنے والے ہیں. کتنے بچے ہیں جن کا سلسلہ ہے مدرسے کا. تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس کی برکت، اس کا اجر ثواب ان کے والد کو اور ان کی قبر میں پہنچائے. اور اس کی برکت صرف ان کے والد کو نہیں، ان کی کسی خاندان میں کسی کی دعا رہی ہوگی، کسی نے دعا مانگی ہوگی، یا ان کی وہ ماں جس نے گڑ گڑ کر کے دعا مانگا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میرے بچے کو کامیاب کر دے. ماں باپ کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، بہت قبول ہوتی ہیں. ماں، خاص طور سے ماں کی دعا عجیب و غریب معاملہ ہے. دعا کے لیے لوگ جو ہے، کوئی مشہور بزرگ ہوتا ہے نا، مشہور بزرگ کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں دعا کر دو، دعا کر دو. گھر میں بوڑھی ماں موجود رہتی ہے، اس سے دعا نہیں کراتے.
گھر میں بوڑھی ماں موجود ہوتی ہے، اس کے پیر میں تیل لگائیں، اس کے سر میں کبھی کھجلا دیں، وہ لیٹ جائیں اور ان کی خدمت کریں، ان کے قدموں میں جا کے بیٹھ جائیں اور ان کے تاروں میں تیل لگا دیں اور کہیں کہ اس تیل کی فضیلت یہ ہے کہ تاروں میں تیل لگانے سے دماغ روشن ہوتا ہے، نسیں تیز ہوتی ہیں، آنکھ میں روشنی بڑھتی ہے۔ یہ فضیلت بتا کر کے اپنے ماں کے تاروں میں تیل لگانا آ جائے تو سمجھ لو کہ ہم ایک بہترین دائی بن سکتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں، تقریر کرنے سے اور بہترین جھاڑ دینے سے اور خطبہ دے دینے سے اور لمبی لمبی بیان کر دینے سے وہ بات بننے والے نہیں ہیں۔ جو یہ اخلاقی فریضہ انجام دے گا وہ کام بننے والے ہیں۔ میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، بہت اچھی بات ہے جن حضرات کی دعائیں رہیں، جن کا تعاون رہا، اللہ سب کو ایک حصہ ان کی دعاؤں میں، ان کے حفظ مکمل کرنے میں سب کو اللہ حصہ نصیب فرمائے۔ اور جتنے ہمارے بچے ابتدائی مرحلوں میں ہیں، درمیان میں ہیں، اللہ ان کی ہمتوں کو اور بڑھائے، ان کو قوت دے، اور ان کے بھی یہ دن آئے کہ ان کے حق میں بھی دعا ہو، ان کا بھی قرآن مکمل ہو، اور وہ ان کے لیے بھی ایسی مجلس لگے، بابرکت مجلس ہوتی ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں اور پھر جب فرشتے مجلس ختم ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، پھر بھی مزہ لینے کے لیے پوچھتے ہیں، بتاؤ میرے فرشتوں تم کہاں تھے؟ سب کچھ جانتے ہیں لیکن فخریہ طور پر بتاؤ میرے فرشتوں تم لوگ کہاں تھے؟ وہ کہتے ہیں میرے اللہ رب العالمین، تیرے بندے تیرا کلام مکمل کر رہے تھے اور تیرا ذکر کر رہے تھے، تجھ سے گڑگڑا رہے تھے، تجھ سے مانگ رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، تیرا قرآن آج مکمل کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان گواہ رہو، میں اس مجلس میں سب بیٹھنے والوں کو میں نے مغفرت فرما دی۔ تو فرشتوں کا حاضر ہونا، فرشتوں کا موجود رہنا، فرشتے رہتے ہیں، اس کا یقین ہمارے ایمان کے مطابق یقین ہوگا تو سمجھ بات آئے گی۔ اور فرشتوں کا موجود رہنا، جو چاہے دیکھ لے، فرشتوں کا موجود رہنا جو چاہے دیکھ لے، لیکن اس طریقے سے دنیا کی کمزور، یہ آنکھیں کمزور آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ جس کو دیکھنا ہے اپنے دلوں کے اندر وہ نورانیت پیدا کرے، تب اپنے دل کی نورانیت کی آنکھوں سے فرشتوں کا موجود رہنا تمہیں محسوس ہوگا۔ دلوں کی لذت جو آسمان سے آتی ہے اس سے بھی محسوس ہوگا کہ فرشتے حقیقت میں یہاں پر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بس قرآن مجید آیتیں پڑھیں اور مکمل کر لیں اور پھر سے شروعات کر دیں اور دعا ہو جائے، اس کے بعد پھر ہوگا اگلا مرحلہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الإخلاص مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الفلق مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سورة الناس مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سورة الفاتحة مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة البقرة مدنية.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار حجة يا رب العالمين آمين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مولا تو ہم سب کا مالک ہے ہم سب کا خالق ہے ہم سب کا پالنہار ہے ہم سب کا پالنہار ہے ہم سب کا مشکل کشا ہے ہم سب کا حالت روا ہے مولا تو زمین پر تیری حکومت ہے آسمانوں پر تیری حکومت ہے مولا تو ہم سب کا خالق ہے مالک ہے پالنہار ہے مشکل کشا ہے حالت روا ہے مولا ہم سب تیرے بندے ہیں گناہ گار ہیں خطا کار ہیں سیاہ کار ہیں مولا جیسے بھی ہیں اپنی گندگیوں کے ساتھ جس طرح بھی ہیں مولا تیرے گھر میں حاضر ہیں تیرے در پہ حاضر ہیں تیری چوکھٹ پہ حاضر ہیں مولا تیرے سامنے حاضر ہیں مولا تیرے سامنے حاضر ہیں مولا تو مالک ہے تو حاکم ہے تو ارحم الراحمین ہے تو احکم الحاکمین ہے تیرا حق ہے تیرا اختیار ہے تو چاہے تو ہمارے جرائم کا ہمارے گناہوں کا سزا دے اور تو چاہے تو معاف فرمائے تیرا حق ہے تیرا اختیار ہے مولا ہم سب اپنی بے بسی کا اور اپنی گناہوں کا اور اپنی خطاؤں کا اپنی جرائم کا مولا اعتراف کرتے ہیں جان کے انجان میں جو بھی گناہ کیا ہے مولا سب کا اعتراف کرتے ہیں بہت سے ایسے گناہ بھی ہوئے جن کو ہم بھی نہیں بھی سمجھ پائے نہیں کر جانے مولا انجانے میں بھی ہوئے مولا وہ بھی اس کو بھی تو جانتا ہے مولا جیسے بھی ہیں تیرے گھر میں ہیں تیرے در پر ہیں تیری چوکھٹ پر ہیں مولا کہاں جائیں کوئی در نہیں کوئی چوکھٹ نہیں مولا کہاں جائیں کوئی در نہیں کوئی چوکھٹ نہیں مشرق کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھیں مغرب کی طرف شمال جنوب کسی طرف نگاہ کے اٹھا کے دیکھیں تو کہیں کوئی خیریت اور کوئی عافیت کی جگہ نہیں ہے بس تیرے در کے علاوہ کوئی جگہ نظر نہیں آتی مولا مولا عجیب و غریب حال میں ہے مولا جس حال میں ہے تجھے معلوم ہے پورا ہمارا معاشرہ جس حال میں گزر رہا ہمارا ملک جس حالت سے گزر رہا جن حالات سے گزر رہا مولا سب تیرے سامنے ہیں مولا بے شک اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ سب ہم سب کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے ہم سب کی گناہوں کا نتیجہ ہے ہم سب کے جرائم کا ہم سب کے پاپ کا نتیجہ ہے تو نے تو بتا دیا تھا پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تم سب راستے سے ہٹو گے بھٹکو گے نمازیں چھوڑو گے گناہ کرو گے پاپ کرو گے دھرتی کو گندا کرو گے تو ہم ہلکے ہلکے جھٹکے بھیجیں گے آسمان سے ان جھٹکوں کو ان حالات کو تم سمجھ کر کے اگر میری طرف پلٹو گے مولا
تو نے تو پہلے بتا دیا تھا، ہم تو سنتے رہتے ہیں تقریروں میں اور مولا پڑھتے رہتے ہیں کتابوں میں، لیکن ہمارے اندر کوئی بدلاؤ نہیں آ رہا، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ مولا شیطان نے ہم سب کو اغوا کر لیا ہے، شیطان ہم سب پر حاوی ہے، ہمارے رگ و ریشوں کے ذریعے ہمارے جسم میں جس طرح خون دوڑ رہا ہے، خون کی دوڑان کے ساتھ ہمارے جسم میں گندے خیالات دوڑ رہے ہیں۔ مولا ہمارے ہاتھ گناہوں سے رنگے ہوئے ہیں، ہمارے پیر گناہوں سے رنگے ہوئے ہیں مولا، ہماری نگاہیں گناہوں سے رنگی ہوئی ہیں مولا، ہمارے کان گناہوں کو سنتے سنتے، گانے بجانے سنتے سنتے ہمارے کان گندے ہو چکے ہیں، گناہوں سے بھر چکے ہیں مولا جسم کا ایک ایک اعضا، ہمارا دل بھی گندا ہو چکا ہے مولا۔ ان تمام گندگیوں کے ساتھ تیرے سامنے حاضر ہیں، یہ مولا تو یہ تو دیکھ لے کہ ساری گندگیوں کے باوجود ہم سب کہیں نہیں گئے مولا، تیرے در پہ آئے ہیں، تیرے سامنے آئے ہیں، تیرے گھر میں آئے ہیں مولا تجھے پکار رہے ہیں، تیرے سامنے آئے ہیں مولا۔ ایک ماں ہوتی ہے، اس ماں کا بچہ ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ، وہ گھسٹ کر کے اور دھکے کھا کر کے نالی میں گر جاتا ہے، کیچڑ میں گر جاتا ہے، پخانہ لگ جاتا ہے، بودا لگ جاتا ہے، اس کے کان میں، منہ میں، بال میں، جسم کا رویا گندگی سے بھر جاتا ہے۔ وہ ماں تڑپ اٹھتی ہے، آگے بڑھتی ہے اور اس بچے کو کیچڑ سے نکال کر کے اس کو نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، صاف کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ سینے سے وہ ماں اس بچے کو لگا لیتی ہے۔ مولا جس طریقے سے وہ کیچڑ سے وہ بچہ نہیں اٹھ سکتا تھا، اپنی مرضی سے، اپنی طاقت سے نہیں اٹھ سکتا تھا، جس طریقے سے وہ بچہ کیچڑ سے نکل کر کے اپنے آپ کو نہیں دھل سکتا تھا، جس طریقے سے وہ کیچڑ سے نکل کر کے اپنی صفائی نہیں کر سکتا تھا مولا، ہمارا حال بھی یہی ہے کہ گناہوں میں اتنا کود گئے ہیں، اتنا ڈوب گئے ہیں، اتنا پھنس گئے ہیں مولا کہ ایک قدم اٹھاتے ہیں تو دوسرا قدم اس سے بھی زیادہ دھنس جاتا ہے، دوسرا قدم اٹھاتے ہیں تو دوسرا والا قدم اس سے بھی زیادہ دھنس جاتا ہے مولا۔ چاہتے ہوئے بھی گناہوں سے نہیں نکل پا رہے ہیں، چاہتے ہوئے بھی گناہوں سے نہیں نکل پا رہے ہیں مولا۔ یہ ہمارے جرائم کا حال ہے، ہمارے پاپ کا حال ہے، بس مولا تو رحم فرما جا اور رحم کر دے۔ جس طریقے سے وہ ماں آگے بڑھ کر کے اس بچے کو خود اٹھایا تھا، دھلا تھا اور اپنے سینے سے چپکایا تھا اور پھر جسم کو بوسہ دیا تھا مولا، ہم سب کا، پورے معاشرے کا حال یہی ہے۔ تو اگر رحم کر دے اور فضل فرما دے اور ہم سب کو انگلی پکڑ کر کے کسی ذریعے سے نکال کر کے، نہلا کر کے، دھلا کر کے، گناہوں سے، پاپ سے چھڑا کر کے، بس اپنی رضا اور محبت کو عطا کر کے مولا ہم سب کو معاف کر دے تو بتایا احسان ہو جائے مولا، تیرا احسان ہو جائے، تیرا فضل ہو مولا۔ اپنے فضل سے ہم سب کے تمام قسم کے جرائم کو معاف فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے تمام قسم کے گناہوں کو معاف فرما۔ ہم سب اپنے جرائم کو اعتراف کرتے ہیں مولا، اپنے فضل سے ہم سب کو معاف فرما مولا کریم۔ ہم سب کہاں جائیں اپنی معافی کے لیے، اپنی تلافی کے لیے مولا؟ کہاں جائیں، کس کے در پہ جائیں، کس کی چوکھٹ پہ جائیں؟ تیرے سامنے بزرگ بھی موجود ہیں، بچے بھی موجود ہیں، معصوم چھوٹے چھوٹے بندے بھی تیرے سامنے موجود ہیں مولا۔ ہم سب تیرے سامنے عاجزی کر رہے ہیں مولا، ہم سب کے ساتھ فضل کا معاملہ فرما، ہم سب کے ساتھ کرم کا معاملہ فرما مولا۔ جس بندے نے کہا تھا کہ مولا ہم سے گناہ ہی نہ ہو، تو نے کہا تھا میرے بندے پھر ہم اپنا کرم کس پر کریں گے؟ آج اپنا کرم دکھا دے۔ یہ سب پاپی تیرے سامنے حاضر ہیں، یہ سب گندا کام کرنے والے تیرے سامنے حاضر ہیں، اپنے جرائم کے ساتھ تیرے سامنے حاضر ہیں مولا۔ اپنے فضل سے تو نے کہا تھا کہ سب معصومیت چاہتے ہیں، سب کو ہم معصوم کر دیں گے تو اپنے کرم کس پر کریں گے؟ بس پتا چلا کہ تیرا کرم تو ہم جیسے گناہ گاروں پر ہے مولا۔ اپنا فضل فرما اور ہم سب پر اپنا کرم فرما، ہم سب کے ساتھ اپنے کرم کا معاملہ فرما مولا کریم بالخصوص جس بچے نے قرآن مجید کو مکمل کیا ہے، اس کے مکمل کرنے کو قبول فرما، ایک ایک آیت کا اجر ثواب ان کے والد کو عطا فرما، ان کے خاندان کے جو لوگ، ان کے دادا دادی، پورے گھر کے لوگ جو جا چکے ان کو بھی عطا فرما مولا۔ ان کے علاوہ بھی یہاں پر جو حضرات موجود ہیں جن کے خاندان کے لوگ اس دنیا سے جا چکے ان کو بھی عطا فرما مولا۔ اس کلام کی برکت، جو بچے نے پڑھا اب تک محنت کیا ہے، جتنا اس کے پڑھنے میں پسینہ نکلا ہو، جتنی بے چینی اور جتنی تکلیفیں اٹھائے ہوں مولا، ساری تکلیفوں کو اجر کے خزانوں سے جھولیوں کو بھر دے مولا۔ اپنے فضل
فضل سے ہمارے ایک دوست نے اصالہ ثواب کے لیے کہا تھا، ہمارے منا بھائی ہیں، انہوں نے خبر دیا تھا اصالہ ثواب کے لیے، مولا انہوں نے جس کے تعلق سے خبر دیا تھا ان کی بھی مغفرت فرما، ان کے ماموں کا انتقال ہوا کچھ دنوں میں پہلے، مولا ان کی بھی مغفرت فرما، مولا ان کے علاوہ اور جو حضرات نے اصالہ ثواب کے لیے قرآن خوانی کے لیے کہا تھا، مولا ان سب کو عطا فرما، مولا کریم اپنے فضل سے تیرا کلام تو بڑا بابرکت ہے، جس چیز پر پڑھ دیا جائے اس میں برکت ہو جائے، روح جس کی نہ نکل رہی ہو سورہ یاسین پڑھ دی جائے آسانی سے روح نکل جائے، عذاب میں کوئی گرفتار ہو مولا پڑھ دیا جائے تو عذاب سے نجات مل جائے، مولا کریم ہم اس لائق تو نہیں کہ ہماری سنی جائے، ہماری گندگیوں کو آپ سامنے رکھ کر کے دیکھیں گے مولا تو ہم سب کو معاف کرنے کے لائق نہیں ہیں، مولا اپنے فضل کو دیکھتے ہوئے، اپنی شان کو دیکھتے ہوئے، اپنے مقام کو دیکھتے ہوئے، اپنی شان کے مطابق مولا اپنے فضل سے ہم سب کو معاف فرما، بالخصوص ہمارے ملک کے حالات کو درست فرما، مولا کریم جو ظالم حکمران ہیں غلط قانون بنا رہے ہیں، تیری زمین پر بٹوارا کر رہے ہیں، تیرے بندوں کے ساتھ سازشیں رچ رہے ہیں، مولا اپنے فضل سے ان ظالم حکمرانوں کو سمجھ عطا فرما، ان کو ہدایت عطا فرما، اگر ان کی مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو مولا بس دیر نہ فرما، ان کی پکڑ فرما، مولا اگر ان کی مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو مولا ان کی پکڑ فرما، بہت دیر ہو گئی ہے، کتنی ماں نے اپنے لال کا نذرانہ پیش کر دیا، کتنی ماں نے اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا، ان کی سینے کی جو دھڑکن ہے، ان کی آنسوں میں جو آنسوں کا سیلاب ہے، مولا اپنے فضل سے کسی کے آنسوں کی لاج رکھ لے، مولا اپنے فضل سے کسی کے آنسوں کے لاج رکھ لے، مولا تو بڑا کریم ہے، تو بڑا کریم ہے، تو نے تو فحاش اور عیاش عورت کو معاف کر دیا تھا، جس نے ایک بھوکے اور پیاسے کتے کی زبان پر پانی ڈال دیا تھا، تو نے تو اس کو معاف کر دیا تھا، مولا اپنے فضل سے ہم سب کو معاف فرما، مولا اپنے فضل سے ہم سب کو معاف فرما، اپنے فضل سے ہم سب کو معاف فرما، مولا اس کی برکت، اس کا اجر ثواب ان کی ماں کو عطا فرما، ان کی ماں کی زندگی میں برکت عطا فرما، ان کی ماں کا سایہ ان کے اوپر دیر تک باقی فرما، مولا اپنے فضل سے ان کی ماں کی دعاؤں کو قبول فرما، ایک دعاؤں کو قبول فرما، مولا کریم جس حالت سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارے بچے گزر رہے ہیں، ہمارا پورا ملک گزر رہا ہے، مولا جن پریشانیوں سے گزر رہا، مولا آ جا، اب بہت دیر ہو گئی ہے، بہت دیر ہو گئی، بہت انتظار ہو گیا، مہینے گزر گئے، مولا اپنا فضل فرما دے، مولا اپنا فضل فرما دے، ان بچوں کا مستقبل کیا ہوگا جب یہ آج چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جب 18 سال کے جوان ہوں گے اور 20 اور 25 سال کی جوانی پر پہنچیں گے تو ان کے سامنے کیسے حالات ہوں گے، مولا اپنے فضل سے ان کے مستقبل کو سنوار دے، ان کی مستقبل کو سنبھال دے، مولا اپنے فضل سے ان کو ایک بہترین داعی بنا، مولا اپنے فضل سے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا داعی بنا، مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا ان کو داعی بنا، مولا اپنے فضل سے ان کو انگلش میں، عربی میں، اردو میں، قرآن مجید کو سمجھ کر کے ان کو پورے عالم میں تیرے کلام کو پہنچانے کا توفیق عطا فرما، مولا اپنے فضل سے ہمیشہ کے لیے ان کو داعیانہ مزاج کے لیے قبول فرما، جو ہمارے بچے ابتدائی مرحلوں میں ہیں ان کے سینوں کو کھول دے، ان کو کامیابی عطا فرما، مولا کریم ہمارے استادوں کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، بالخصوص جو استاد محنت کر رہے ہیں ان کو قبول فرما، ایک ایک لفظ کا، ایک ایک محنت کا، ایک ایک منٹ کا اور سیکنڈ کا جو ثواب ان کو عطا فرما، استادوں کے خاندان کے لوگ جو جا چکے ان کو عطا فرما، مولا کریم اپنے فضل سے ادارے کو قبول فرما، مولا جو پڑھ رہے ہیں ان کو قبول فرما، جو پڑھا رہے ہیں ان کو قبول فرما، مولا جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ان کے جائز مقصد میں ان کو کامیابی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی بہتر صورت پیدا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں سے ان کو نجات عطا فرما، مولا کریم جن کے بیٹے جیلوں میں ہیں ناجائز طریقے سے ان کو رہائی عطا فرما، جو
جو غلط طریقے سے مقدمات میں پھنس گئے ہیں ان کو کامیابی عطا فرما، جو بیمار ہیں مصیبت زدہ ہیں جن کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں ان کے دلوں کے حال سے تو واقف ہے مولا، اپنے فضل سے ان کے دل پر رحم فرما مولا کریم، اپنے فضل سے جن کے گھروں میں مسائل ہیں ضروریات ہیں مولا اپنے فضل سے اپنے غیب سے مدد فرما مولا، اس ادارے کو بھی ہمیشہ کے لیے قبول فرما، نظر بد سے حفاظت فرما، شریروں کے شر سے، بدماشوں کی بدماشی سے، بدنگاہوں کی بدنگاہی سے، بدنیتوں کی بدنیتی سے مولا ہمیشہ کے لیے اس ادارے کی حفاظت فرما، یہاں پڑھنے پڑھانے والوں کی حفاظت فرما، اہل خیر اور تعاون و چندہ دینے والوں کو قبول فرما، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، ان کی جان میں مال میں برکت عطا فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما مولا کریم، اپنے فضل سے اس بچے کے بالخصوص اس بچے کے خاندان کو اس کا پورا عظیم عطا فرما مولا کریم، جو مانگا گیا اس کو عطا فرما، جو مانگنے کو رہ گیا اپنے فضل سے ہم سب کی حاجت اور ضرورت کے مطابق عطا فرما مولا، اپنے ناموں کی برکت سے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔